العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو نظام بنایا ہے وہ نظام ترتیب دو طرح کا ہے۔ ایک نظام وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور ایک نظام نزول ہے۔ نظام نزول جیسے جیسے حالات کا تقاضا ویسی ویسی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ تقاضا اگر مکے میں ہے تو مکے کے وادیوں میں، غاروں میں، دار ارقم میں کبھی صبح کبھی شام ان حالات کے حل کے طور پر آیتیں نازل ہوتی نہیں۔ اور مدینہ منورہ میں جس وقت آپ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے مسائل کے حل کے طور پر آیتیں نازل فرماتا رہا۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک میں ایک نزول تقاضا، جیسے جیسے تقاضا ویسی ویسی آیتیں نازل ہوئی، اور ایک ہے نزول ترتیب۔ لوح محفوظ میں جس ترتیب کے ساتھ قرآن مرتب ہے اسی ترتیب پر لکھنے کا حضور نے حکم دیا۔ کبھی آپ نے ارشاد فرمایا اس آیت کو فلاں صورت میں لکھو، اس آیت کو فلاں صورت میں لکھو، اس آیت کو فلاں صورت کے فلاں آیت سے پہلے لکھو، کبھی بعد میں لکھو۔ آپ نے الگ الگ انداز سے قرآن پاک کی آیتوں کے اعتبار سے ارشاد فرمایا۔ تو یہ وہ ترتیب ہے جو ترتیب اللہ نے حضور کے ذہن میں بٹھائی کہ یہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب ہے، اس ترتیب پر آپ قرآن لکھوائیں۔ چنانچہ آپ قرآن لکھواتے رہے۔ تو حضور علیہ السلام نے قرآن پاک جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی رہیں، 7 لوگ تھے کل، الگ الگ زمانے میں الگ الگ کاتبین وحی، ان کو بلوا کر آپ لکھواتے تھے۔ بعض روایتوں میں خود آپ علیہ السلام حفظ کر لیتے، اور جب موقع ملتا، کاتب ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے۔ تو اس طرح آپ نے قرآن کو مرتب کیا۔ تو یہ جناب ہیں، انہوں نے یوں کہا، دیکھیے اصل ترتیب نزول ہے، ترتیب وقوع نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اقرأ بسم ربک الذی خلق اگر پہلے نازل ہوئی تو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے قرآن شروع ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی، اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی، اسی اعتبار سے آپ کو قرآن ترتیب دینی چاہیے۔ اس جاہل انسان نے اس ترتیب کو یوں کہا وہ ترتیب وہی ہے، وہ ترتیب جس ترتیب پر سرکار نے لکھوایا، اس ترتیب کو نعوذ باللہ بدعت قرار دیا، اور قرار دے کر کہنے لگے کہ یہ ترتیب جو ترتیب وقوع ہے، یہ ترتیب یہ اجتہادی ترتیب ہے۔ حالانکہ نعوذ باللہ جو بندہ اس آیت پر ایمان رکھتا ہو، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنے طرف سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے، جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ جو اس آیت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس طرح کا گفتگو ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ سرکار اگر فرما رہے ہیں
یہ آیت کو پہلے لکھو، یہ آیت کو بعد میں لکھو، اس آیت کو فلاں صورت میں لکھا جائے اور وہ آیت سے پہلے لکھی جائے اور وہ آیت کے بعد لکھی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب کاتبین وحی کو بتائی، اگر وہ اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ پر، تو ایسی گفتگو ہرگز نہیں کر سکتے جیسی گفتگو یہاں فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ کتاب لکھی، کیا الکتاب، انہوں نے کہا قرآن پاک کا اصل نام الکتاب ہے، چنانچہ انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی جس کا نام ہے الکتاب۔ اس الکتاب میں اقرا سے انہوں نے سلسلے کو شروع فرمایا۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں جناب، اللہ تعالیٰ نے تینوں کتابیں نازل فرمائیں، تورات، انجیل، زبور، اور اس کے ساتھ قرآن پاک۔ اور سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ تینوں کتابیں تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ بیک وقت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آتینا موسیٰ زبور عطا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، اور یہ تینوں بیک وقت عطا کی، بیک مشت عطا کی۔ کیا مطلب؟ تدریجاً نہیں، سبقاً نہیں، ایک ایک پارہ نہیں، ایک ایک جز نہیں، خذ الکتاب بقوہ، بھئی یہ کتاب لو، مضبوطی سے تھام لو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، تورات عطا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا کر دیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پیدائشی کتاب دینے کا اقرار فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ تو غرض دیکھا جائے تو تینوں کتابیں بیک وقت نازل کی گئی، جس کی وجہ سے وہ تینوں کتابیں محرف ہو گئی۔ اور سے سمجھو اس بات کو، آج تورات اصلی شکل میں نہیں ہے پوری دنیا میں، انجیل اصلی شکل میں نہیں ہے پوری دنیا میں، زبور اصلی شکل میں نہیں ہے پوری دنیا میں۔ شکل تو بہت دور کی بات ہو گئی، جس زبان میں تورات نازل ہوئی وہ زبان میں تورات نہیں ہے، جس زبان میں انجیل نازل ہوئی وہ زبان میں انجیل نہیں ہے، اور جس زبان میں اللہ نے زبور کو نازل کیا وہ زبان میں زبور نہیں ہے، بلکہ پورے عالم میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے ان میں جو تورات کو تورات کی زبان میں پڑھنا جانتا ہو، انجیل کو انجیل کی زبان میں پڑھنا جانتا ہو، زبور کو زبور کی زبان میں پڑھنا جانتا ہو۔ ان کے یہاں پوپ ضرور ہیں، فادرز ضرور ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کے نزدیک اپنی کتاب کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، ٹرانسلیٹڈ ہے، ان کے پاس اصلی کتاب نہیں ہے، جس کی بنیاد پر دیکھو یہ تو زبان بدل گئی، زبان بدل گئی، دوسری بات یہ ہے کہ کتاب بدل گئی، تیسری بات یہ ہے کہ کتاب کو بیک مشت عطا کیا گیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، وہ کتاب کیوں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، یہ پوری تفصیلات سے امت بے خبر ہو گئی۔ تورات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، دیگر لوگ نہیں، دیگر لوگوں کو کچھ کچھ باتیں معلوم تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام انجیل جانتے تھے، دیگر لوگ کچھ کچھ جانتے تھے۔ زبور داؤد علیہ السلام جانتے تھے، خود اکیلے پڑھتے تھے، دیگر لوگ کچھ کچھ جانتے تھے، کچھ کچھ پڑھتے تھے۔ جب عزیر علیہ السلام نے تورات کو یاد کر لیا، لوگوں میں اتنا ہنگامہ ہوا، لوگوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر تورات پڑھ رہے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کیا پڑھ رہے ہیں، تورات پڑھ رہے ہیں، تورات یاد کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو قرآن پاک صرف حضور نہیں جانتے ہیں، پوری امت ہی جانتے ہیں۔ قرآن صرف حضور نے اپنے حد تک نہیں رکھا، سب کو عام طور پر حفظ کرنے کی اجازت۔ اب کتنے حفاظ دنیا میں موجود ہیں، اگر آپ اندازہ لگایا جائے، ان کی حیرت اس لیے ہوئی، اللہ کی کتاب اس نے یاد کر لیا، یہ اللہ کا بیٹا ہوگا،
اللہ کا بیٹا ہے تبھی تو یاد کر لیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ کی کتاب کو یاد کر لینا۔ لیکن قرآن پاک آج ہزاروں لوگ یاد کیے ہوئے، کروڑوں، اربوں، خربوں، انگنت، اس کی کوئی حد نہیں کتنے حفاظ ہیں۔ جس قریے میں چلے جائیں، جس مدرسے میں چلے جائیں، قرآن پاک کے حفاظ ملیں گے آپ کو، چھوٹے چھوٹے بچے ملیں گے اور بیعت کے وقت بیٹھ کر قرآن سنانے والے ملیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو محفوظ رکھنے کی جو نظام بنایا، اللہ کا جو نظام بنا، وہ نظام یہ کہ سب سے پہلی بات یہ آیت کیوں نازل ہوئی سب کو معلوم ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق کہاں نازل ہوئی سب جانتے ہیں، کب نازل ہوئی سب جانتے ہیں، کیوں نازل ہوئی سب جانتے ہیں، کیسے نازل ہوئی سب جانتے ہیں، کتنی نازل ہوئی سب جانتے ہیں، اور اس کے نازل ہونے کے مقاصد کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، اور اس نازل ہونے کے بعد کتنی دیر تک کتنے مجاہدے سے حضور نے اسے لیا اور حضور نے اسے دیا، وہ بھی سب جانتے ہیں۔ کوئی بھی آیت کا شان نزول امت سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز جانتے ہیں۔ تو کیا مجال کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہو جو یوں کہے جناب اقرا فلاں معنی کے لیے نازل ہوئی، ایسا دھوکہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کا الفاظ بھی محفوظ، معانی بھی محفوظ، مفاہیم بھی محفوظ، مطالب بھی محفوظ۔ لیکن اس کے خلاف تورات کیوں نازل ہوئی، یہ آیت کب نازل ہوئی، ایسا وہاں کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، شان نزول کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تورات میں شان نزول نہیں، انجیل میں شان نزول نہیں، جس کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کر دیے۔ ہر ایک آتا تھا مسالہ ڈال کر چمچہ ہلا دیتا تھا، ہر ایک آتا تھا اپنا مسالہ ڈال کر چمچہ ہلا دیتا تھا، ہر ایک آتا تھا جیسے فاسٹ فوڈ چاول بنا کر رکھ لیے ہیں کہ آپ کو کھٹا کھانا چاہیے کھٹا ڈال کر ہلا دو، میٹھا کھانا چاہیے میٹھا ڈال کر ہلا دو، یا اگر آپ کو ترش چاہیے ترش، آپ کو انڈا چاہیے انڈا، آپ کو فریڈ چاہیے فریڈ، اور آپ کو ویجیٹیبل چاہیے ویجیٹیبل، کر لیتے نہیں کر لیتے، میٹیریل تیار ہے۔ ویسے ہر ایک ذہن والا تورات کتنے مرتبہ بدلی، گنتے گنتے تھک گئے، بدلنے کو چبی کی۔ انجیل کتنے مرتبہ بدلی، بدلنے کو چبی۔ زبور کتنے مرتبہ بدلنے کری ہے۔ بالآخر ایک جگہ پر جمع ہوئے عیسائی سب کے سب، کہنے لگے بھائی یہ کیا مطلب کہ ہمارے پاس تمہارے پاس بھی تورات، تمہارے پاس ایک انجیل، تمہارے پاس ایک انجیل، تمہارے پاس ایک انجیل، یہ ہنگامہ یہ غلاٹہ، میری انجیل میری انجیل میری انجیل تیری انجیل۔ اب بولے اب کرنا کیا، ایک کام کرو، کس کس کے پاس عقل مند آتے ہو کیسے کیسے تو زمانے میں، کس کس کے پاس انجیل ہے سب لے آؤ۔ کیا کرنا، ایک ٹیبل پر جمع کرو، سب انجیل لائے اور ایک ٹیبل پر جمع کر دیا۔ کہاں دیکھو بھائی، جس کے انجیل ٹیبل پر رہ جائیں گے وہ انجیل اصل، جس کے گر جائیں گے وہ انجیل غلط۔ اب کیا کرنا، اب ٹیبل کو ہلانا شروع کرو، کتنا ہلانا، کیسا ہلانا، کب ہلانا، وہ سو مشورہ ہو گیا۔ اب ٹیبل کو ہلانے ایک گرتے 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 صبح کو دیکھے تو خالی چار بیچ میں جو رہ گئے تھے نا، اور ادھر ہلے گئے ادھر آپ کو، ادھر ہلے ادھر یوں، جو سینٹر میں ہیں وہ بچ گئے، لامحالہ جو اوپر ہیں جو سینٹر میں وہ سب کیا ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ اب صبح باتفاق آرا طے ہو گیا یہ چار انجیل یہ صحیح انجیل ہیں، ان چاروں کے علاوہ بقیہ سب غلط۔ یہ معیار کیوں، ہر ایک اپنا اپنا لکھا ہو، یہ دنیا میں کوئی اس طرح کا معیار انتخاب بنائے گا، سوچنے کی بات کہ کون حق پر ہے۔ ذرا حالات کو دیکھو بھی، جو گر گیا وہ باطل، جو رہ گیا وہ حق پر، ایسا کوئی معیار بناتا ہے؟ تو اس طرح کا معیار بنا کر آج دنیا میں چار انجیل موجود ہیں۔ تورات کا کوئی معیار نہیں، زبور کا کوئی معیار نہیں، وجود ہی نہیں۔
جس وقت پورے ورلڈ کا کانفرنس ہوا اور پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کیا گیا اور وہاں کہا گیا ارے بھائی سب اپنی اپنی کتاب پڑھیں، سب لوگوں نے اپنی کتاب انگلش میں پڑھی، حالانکہ کیا انگلش میں نازل ہوئی؟ عبرانی سریانی زبان میں نازل ہوئی، وہ زبان تو کسی کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو ہمارا قاری نے قرآن کو عربی میں پڑھا اور پڑھ کر آخر میں کہنے لگے جس وقت آخر میں موقع ملے گا آئندہ کبھی اس طرح کا جوڑ کا تو میں التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں تمام ذمہ داران مذاہب سے وہ سب کے سب اس زبان میں وہ کتاب پڑھ کر سنائے جس زبان میں یہ کتاب نازل ہوئی۔ سب کی پونجی بن گئی، سب کی بھیڑ، اس لیے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے وہ زبان۔ ہماری کتاب آج بھی چھوٹا سا بچہ بیٹا تم سورہ فاتحہ پڑھو، انگلش میں پڑھے گا، تیلگو میں پڑھے گا، اردو میں پڑھے گا، کس میں پڑھے گا بھائی؟ جاہل سے جاہل عربی نماز پڑھو، کون سی زبان میں پڑھے گا؟ عربی میں پڑھے گا۔ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی سے ہم کہیں قرآن پڑھ، وہ کنڑ میں قرآن پڑھے، تمل میں قرآن پڑھے، انگریزی میں قرآن پڑھے۔ قرآن اسے کہتے ہیں جو عربی میں پڑھا جائے، اور قرآن اسے نہیں کہتے جو دیگر زبان میں پڑھی جائے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں دیگر زبانوں میں اس کا ترجمہ کرنے کی اجازت ہے، خالص ایسی کتاب بنانے کی اجازت نہیں ہے جو خالص اردو ہو عربی کے بغیر، خالص تمل ہو عربی کے بغیر، خالص کنڑ ہو عربی کے بغیر۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ اگر اجازت دے دیں گے کنڑ والا کنڑ میں، تمل والا تمل میں، اردو والا اردو میں تحریف کر دے گا۔ جیسے مشہور لطیفہ ہے، ایک جلد ساز تھا بینڈر، اسے ہمیشہ کتاب بینڈنگ کو دی تو پڑھ کو تصحیح کرنے کی عادت تھی۔ اسے بولے بھائی یہ کتاب بینڈنگ میں دیتے ہوئے کہا بھائی دیکھو بھائی یہ قرآن پاک کے اس میں کیپٹل انگلیاں کرو اللہ کے واسطے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب، انگلیاں کرو کو بھی نہیں استغفر اللہ، ایسا کبھی آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کلام اللہ میں انگلی کروں؟ جب جلد بن گئی لینے کے لیے جناب پہنچے، کہا بھائی کوئی انگلی تو نہیں کیا؟ کیا نہیں 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 نہیں، لیکن 3 جگہوں پر مجھے بڑی بے چینی میں قراری ہوئی، تھوڑی سی میں نے اس میں لیٹ آلٹریشن کر دیا، کوئی قرآن کے الفاظ بدلے اس کو، کیا کریں؟ کہا خر موسیٰ کو قرآن پاک نہیں دی، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں خر کہتے ہیں گدھے کو، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا تو نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ خر موسیٰ کی جگہ موسیٰ کو ہٹا کو عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا خر موسیٰ، حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، خر موسیٰ صحیح تھا۔ اور یہ عصا آدم، میں نے سوچا لا حول ولا قوہ، کیا بھی تاکہ معلوم نہیں کیا بھی عصا تھا، سو موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس کہاں تھا عصا؟ عصا جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، آدم علیہ السلام کے پاس کہاں تھا عصا؟ تو میں نے کیا کیا؟ آدم کو ہٹا کر کیا لکھ دیا؟ عصا موسیٰ۔ تیسری جگہ قرآن پاک میں آؤ کہاں پہ نالا یہ فرعون کا نام ہے، قرآن پاک میں شیطان کا نام ہے، قرآن پاک میں ابلیس کا نام ہے۔ میں نے بولا ہاؤ کیا کریں؟ وہ سو نام ہٹا دا جی آپ کا نام لکھ دیا، بہت اچھا بہت اچھا۔ تو اس طرح قرآن پاک ہم لوگ اگر اردو دماغ میں رکھ کر پڑھیں گے، ایسے ایسے خیالات پیدا ہوں، جیسے ایک جگہ پر گئے جماعت المسلمین، الگ الگ نمازاں پڑھ لیتے ہیں، الگ الگ نمازاں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، تو ان سے پوچھے کیا جی کہ وہ لوگ الگ الگ نماز پڑھتے؟ قرآن پاک کا حکم نہیں، کیا حکم؟ ان الصلاۃ تنہا، نماز الگ الگ پڑھو بول کچھ نہیں ہوتا، تنہا پڑھو بول کچھ نہ، ان
ان الصلاۃ تنہا کو وہ نماز تنہا پڑھو کیا بلکہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی نماز روکتی ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا. ایک موقع پر کہنے لگے والملائکۃ صفا صفا، ملائکہ دیکھو جی تمہیں مڑالے پائے مجھے تو فرشتے بھی مڑالے کو چلتے کیسا کہتے والملائکۃ صفا صفا. تو اس طرح قرآن پاک کو نعوذ باللہ اپنے اپنے دماغ میں لے کر ایسی معنی لینا یہ غلط ہے. یہ انسان کے ذہنی تصریف ہے، تصرف ہے، ان تمام تحریف ہے، ان تمام سے اجتناب کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ اس کے سلسلے میں اور مزید باتیں آئندہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں کلام اللہ سے نصیحت نصیب فرمائے، عظمت نصیب فرمائے، قرآن پاک سیکھنے اور سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة